الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم ایمان کا کیا معنی ہے اس تعلق سے گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے کسی اندیکھی چیز کو سچ ماننا. جو چیز ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے، جو ہم سے غائب ہے، اس کو سچ ماننا، اس کی تصدیق کرنا. اور اس کی مثال، اس کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ تو ہماری بات کو سچ ماننے والے نہیں اگرچہ ہم سچ ہی بول رہے ہوں. تو وہ اپنے والد سے چاہتے تھے کہ وہ جو بات بنا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، جسے یعقوب علیہ السلام نے دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کے کہنے کی بنیاد پر اسے سچ مان لیا جائے، وہ یہ چاہتے تھے. اور وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اس بات کو نہیں مانیں گے. تو انہوں نے اس موقع پر یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ تو اس چیز کو بلا دیکھے اور بلا دلیل کے اور بلا ثبوت کے ہمارے کہنے کی بنیاد پر آپ مان لینے والے نہیں ہیں، اس کو سچ مان لینے والے، اس کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ لغوی اعتبار سے ایمان کا معنی ہے. شریعت کی زبان میں اس کے دو اطلاقات ہیں. ایمان کا لفظ کبھی تنہا بولا جاتا ہے، ساتھ میں ایمان کے اسلام کا ذکر نہیں ہوتا. ایسی صورت میں ایمان لفظ بول کر پورا دین مراد ہوتا ہے، جس میں اعتقادات، اقوال، اعمال سب کے سب شامل ہوتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب ایمان کا لفظ اسلام کے ساتھ ملا کر کے بولا جائے تو اس وقت دوسرا معنی ہوتا ہے، اور تو اس وقت دوسرا معنی ہوتا ہے. اور ہم ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اس معنی پر بعد میں گفتگو کریں گے. ابھی ہم صرف اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جب ایمان کا لفظ اکیلے بولا جائے اور اس کے ساتھ اسلام کا ذکر نہ ہو تو وہ پورے دین کو شامل ہوتا ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3، 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. سچے ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جائے، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہو تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جائے، اور وہ لوگ اپنے رب پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ برحق ایمان والے ہیں. ان کے لیے ان کے مالک کے پاس بلند درجے ہیں، بخشش ہے اور باعزت رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کا ذکر کیا اور اس میں ان کے یہ اعمال بتلائے. اور ایسے ہی صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے وفد عبد القیس سے کہا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں. پہلی بات
اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، اور کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم۔ صحیح بخاری میں 53 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 17 نمبر۔ آپ نے کہا اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کا صوم رکھو، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ دو۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ بعض روایات میں ہے بضع و60، 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ تو پھر آپ نے آگے فرمایا اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے کمتر شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 9 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 35 نمبر پر یہ حدیث آئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ اللہ کے ذکر کے وقت ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور تلاوت قرآن کے وقت ان کا قلبی ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور قلبی ایمان یہ تمام اعتقادات کو شامل ہے، اور اسی طرح سے اللہ نے ان کے توکل کا ذکر فرمایا، اور خوف اور توکل یہ سب قلبی اعمال ہیں۔ اور جو حدیثیں ذکر کی گئی آپ کے سامنے کہ وفد عبد القیس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایمان کا حکم دیتا ہوں اور جانتے ہو ایمان کیا ہے، اور پھر آپ نے اس میں کچھ اقوال اور اعمال کا ذکر فرمایا۔ تو ان نصوص کی بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان جب اسلام کے ساتھ ملا کر ذکر نہ ہو بلکہ تنہا ایمان کا لفظ مذکور ہو تو وہ پورے دین کو شامل ہوتا ہے، ہر اطاعت اور فرما برداری کا کام اس میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ قلبی عمل سے متعلق ہو، چاہے وہ لسانی عمل سے متعلق ہو، چاہے وہ اعضاء کے عمل سے متعلق ہو، چاہے وہ حرام چھوڑنے سے متعلق ہو، مکروہ چھوڑنے سے متعلق ہو۔ اگر حرام یا مکروہ کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا جائے تو ان سارے اعمال کو کیا کہا جاتا ہے؟ شعب الایمان، ایمان کی شاخیں۔ تو یہ رہا ایمان کا پہلا اطلاق کہ پورے دین کو شامل ہوتا ہے۔ تو آج اتنی ہی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی بار مزید تفصیل آگے رکھیں گے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔